جیسے یوسف علیہ السلام شاکر اور شکر کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتیں ان کی مکمل کر دیں، ان کو جو اپنے والدین سے بھی ملاقات کروا دی، بہن بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور مصر کے دربار شاہی کے اندر سب میل جول ہو گیا، اور وہ ایک طویل ترین زمانے کی جو ایک جدائی فرقت تھی ختم ہو گئی، سب رشتے مل گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے مصر کی بادشاہت کی نعمت بھی عطا کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے اب کیا دعا کی؟ اب انہوں نے آخرت کی دعا کی کہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں تو مکمل ہو گئیں، ان پر تو میں تیرا شاگرد بندہ رہا ہوں، اب میں آگے کی حالت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ ان انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا نگہبان رہا، کہ دنیا میں تو نے مجھے ایسا بچایا کہ دشمنوں سے بچاتے بچاتے آج تو نے مصر کا مجھے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہت کے بعد تو نے سارے وہ رشتے جو جدائی تھی، جو فرقت کا ایک غم مجھے لگا ہوا تھا، وہ غم بھی تو نے پورا کر دیا۔ آج میرے والدین بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے بہن بھائی جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا وہ آج معافیاں تلافیاں مجھ سے کر رہے ہیں۔ یا اللہ دنیا کی ساری نعمتیں تو پوری کر دیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو میرا ولی اور دوست ہے۔ تو یا دنیا کے اندر تو نے اپنی ولایت اور دوستی کا حق ادا کر کے تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کر دی، لیکن والآخرہ، تو آخرت میں بھی تو میرا ولی بننا، وہاں بھی تو میرا ولی اور دوست بننا۔ اور وہاں جو دوست بننے کا مطلب یہ ہے کہ توفنی مسلمن، کہ دنیا میں تو مجھے مسلمان حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں مجھے اپنے انبیاء کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو گویا کہ اب آخرت کی نعمت مانگ لی، کہ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ تو ایمان پر میری موت آئے، ایمان پر موت آئے، میں مسلمان مروں، اور پھر آخرت کے الحقنی بالصالحین، صالحین سے مراد انبیاء کی جماعت، کہ جو انبیاء صدیقین جو چلے آ رہے ہیں، مجھے بھی تو نے انبیاء کی جماعت میں سے بنایا، یا اللہ مجھے اب آخرت میں ان انبیاء کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب دیکھو انہوں نے یہاں شکر کیا کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی ان کو عطا کی، آخرت کی نعمتیں بھی ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو گئے کہ یوسف علیہ السلام وہ عبادت اور اطاعت کی حالت میں ہیں، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ دنیا کی نعمتوں کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں کو بھی سوال کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر اللہ تبارک و تعالی شکر کی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں، ان کو نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، اپنی یاد کے اندر مشغول کر دیتے ہیں، تو پھر بندے کا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرے، اور جب شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو لازیدنکم، تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔